قل آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو سو میری اتباع کرو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تم سے محبت کریں گے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. کچھ لوگ اللہ کو کاٹتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن بولتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور قرآن کافی ہے یعنی رسول کی پیروی نہیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف رسول کو مانتے ہیں. قرآن نے یہاں پر ایک چیز بتلا دی جو شخص اللہ کو مانے گا اس کے لیے رسول کو ماننا ضروری ہے جو شخص رسول کو مانے گا اس کے لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے. ایک کی محبت کے ساتھ دوسرے کی بھی محبت ہونی چاہیے. صرف ایک کی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی دونوں کی محبت ضروری ہے دونوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے تب جا کر انسان نجات پائے گا. خالی محبت کے دعوے انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں. قرآن نے کہا فاتبعونی میری اتباع کرو یعنی رسول کی اتباع کرو تو مطلب ہے کہ پھر تم دعوی محبت میں صادق ہو. اگر تم رسول کی اتباع نہیں کرتے ہو اور زبان سے صرف عشق عشق کے نعرے لگاتے ہو محبت کے نعرے لگاتے ہو اور تم بھنڈارے پکاتے ہو تو اس سے محبت کے حق ادا نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ رسول کی اتباع نہ پائی جائے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تم سے محبت کرے گا. آپ کو یقین نہیں آئے گا ایک جگہ ایک بہت بڑی محفل منعقد ہو رہی تھی ظہر کی اذان ہو گئی اور ظہر کی اذان ہونے کے بعد سب لوگ نعت پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گیت گا رہے تھے. سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے لیکن ان لوگوں کے عجیب نظریات تھے ایسے محبتی کافی نعت گوئی کافی اشر نماز پڑھنے ضرورت کی تھی. یہیں پر سری نگر ہی کے اندر عجیب لوگوں کی سوچ بن گئی ہے نماز نہیں پڑھیں گے کہیں گے بس محبت کافی عشق کافی. عشق اور محبت اللہ کی قسم تب تک کافی نہیں جب تک کہ اتباع نہ ہو. عشق رسول اتباع رسول کا نام ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فإن تولوا سو اگر وہ روگردانی اختیار کریں فإن اللہ لا يحب الکافرین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اگر فعل میں کسی کی پیروی کی جائے تو عربی میں اس کو اتباع کہتے ہیں قول میں کسی کی پیروی کی جائے تو عربی میں اس کو اطاعت بولتے ہیں. قرآن نے یہاں پر دونوں لفظ استعمال کیے اوپر فاتبعونی نیچے اطیعوا اللہ والرسول. اوپر فاتبعونی اتباع بھی رسول کی کیجیے اطاعت بھی رسول کی کیجیے یا یوں کہہ لیجیے اطاعت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے اندر پریکٹیکلی کس کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے رکوع کیسے کرنا ہے تو اللہ کے رسول کو دیکھیے. آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے تو احادیث میں اللہ کے رسول کو دیکھیے. آپ نے قیام و قعود کیسے کرنا ہے تو اللہ کے رسول کو دیکھیے. تو فعل کے اندر جو کسی کی پیروی کی جاتی ہے اسے ہم اتباع کہتے ہیں اور قول میں جو کسی کی پیروی کی جاتی ہے عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں بات میں جو کسی کی پیروی کی جاتی ہے اس کو اطاعت بولتے ہیں. قرآن نے یہاں پر دونوں چیزیں بتلائی. ان اللہ اصطفیٰ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ اب یہاں سے عیسائیوں کے وہ مشہور زمانہ گفتگو اور واقعہ جس کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی اور جس کی وجہ سے اس سورت کا نام پڑا آل عمران. قرآن کا ظرف تو دیکھیے پچھلے جو لوگ گزرے تھے یا پچھلی جو امتیں تھیں یہود و نصارہ وہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن کو مانتے ہیں نہ اسلام کو مانتے ہیں. لیکن قرآن کا ظرف دیکھیے قرآن میں کئی سورتوں کے نام پچھلی قوموں کے انبیاء کے نام پر مثلا سورہ یوسف مثلا سورہ یونس مثلا آل عمران. ہم نے تو تمہارے پیغمبروں کے ناموں پر اپنے قرآن کے اندر سورتوں کے نام رکھیں اور تم ظالم ایسے ہو کہ تم نہ اسلام کو مانتے ہو نہ ہمارے رسول کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آل ابراہیم ابراہیم کی آل کو آل عمران عمران کی آل کو علی العالمین جہاں والوں پر منتخب کیا. دیکھیے ذریۃ بعضھا من بعض ان میں سے بعض کی نسلوں سے ہیں. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل سے عمران وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے آگے پھر مریم ان کی نسل سے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض ان میں سے بعض
بعض کی نسل سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے۔ یہ عمران کون ہیں اور آل عمران سے کون مراد ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی۔ آگے عمران سے جو عمران ہے وہ تو مراد ہیں، لیکن عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا، اور عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم، مریم کے والد کا نام عمران، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران۔ اب آل عمران سے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، مفسرین نے وہ بھی کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد، اور آل عمران سے یہ بھی ہو سکتے ہیں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اور آگے جو ان کی دیگر نسل تھی۔ بہرحال اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم، مریم کے والد کا نام عمران، اور مریم کی والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ کیا؟ حضرت حنہ جب حاملہ ہوئی حضرت عمران سے تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب اسی حضرت حنہ نے نظر مانی کہ خدایا اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں یہودیوں میں، بنو اسرائیل میں طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے خدمت کے لیے۔ تو حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے یہ نظر مانی کہ خدایا بڑھاپے ہو گئے تھے، بڑھاپے میں اولاد نہیں ملتی ہے، تو بڑی آرزوؤں سے بڑھاپے میں اولاد ملی، تو اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ خدایا اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اسی واقعے کو قرآن کریم یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اب میں واقعے کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت حنہ نے جب یہ نظر مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو باضابطہ طور پر اولاد دی، لیکن ان کے وہم و گمان میں یہ تھا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دیں گے، اور لڑکے کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا آسان ہے، لڑکی کو کیسے وقف کیا جائے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بچہ دیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور ان کا نام حضرت مریم رکھا گیا۔ چونکہ نظر مان چکی تھی آلریڈی، تو اب چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ان کو تو بہرحال اسے بیت المقدس کے لیے وقف کرنا ہی تھا۔ انہوں نے اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ بیت المقدس کے اس زمانے میں کئی لوگ نگراں تھے، محافظ تھے، اور خود حضرت مریم کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، لیکن ان کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اب بیت المقدس کے جتنے بھی مجاور حضرات تھے، جتنے بھی عابدین حضرات تھے، محافظ اور نگراں حضرات تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا۔ فائنلی یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا، چیری نکلے گی، وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ اور چیری ڈالنے کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ سب نے اپنا اپنا نام لکھ دیا، اور نام لکھنے کے بعد کاغذ پر اس کو دریائے اردن کے اندر ڈالا گیا۔ جس کا نام آگے کے لیے چلا جائے، چیری نہیں ڈالے گئی بلکہ قلم ڈالے گئے تھے، جن کے قلم آگے کے لیے بہہ جائیں پانی کے بہاؤ کے اندر تو وہ نہیں کریں گے، اور جس کا قلم واپس الٹا اوپر کے لیے بہے تو وہ حضرت مریم کی پرورش کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کے اگلے صفحے کے اندر یہ مضمون آئے گا۔ چنانچہ حضرت مریم وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے نام باضابطہ چیری نکلی اور انہوں نے پرورش شروع کی۔ انہوں نے لا کر ان کو بیت المقدس کے ایک عمدہ ٹھکانے میں، ایک عمدہ کمرے کے اندر رکھا، اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک انا کو، ایک دایا کو بھی باضابطہ رکھا جو ان کو دودھ پلاتی تھی اور جو ان کی پرورش کرتی تھی تاکہ یہ بڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش اتنے اچھے انداز میں کی کہ جتنا ایک عام بچہ 8 دنوں میں بڑا ہوتا ہے، حضرت مریم اتنا 1 دن میں بڑی ہو جاتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزی کا انتظام یہ کیا گیا کہ جب بھی حضرت زکریا وہاں پر تشریف لے جاتے تو دیکھتے کہ باضابطہ طور پر ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہے، تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے؟ قالت من عند اللہ، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے۔ خود حضرت زکریا کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کی ایج 120 سال ہو چکی تھی، اور ان کی اہلیہ کی ایج اس وقت صرف 100 سال تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑی آرزو تھی، تمنا تھی ان کی کہ ہماری بھی اولاد ہو جائے۔ حضرت زکریا کو یہ پھل دیکھ کر فوراً ذہن میں خیال آیا کہ جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ خدا مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور
ان کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی. چنانچہ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور ان کی صفات آگے قرآن کریم کے اندر آئیں گی. اس کے لیے حضرت زکریا نے باری تعالیٰ سے کہا خدایا آپ تو کہتے ہو اولاد ہو جائے گی لیکن ہوگی کیسی؟ چونکہ اولاد ہونے کے لیے جو شرائط ہیں میاں بیوی کا ملنا وہ تو ہمارے لیے بس میں نہیں رہا, ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں. جبکہ سورہ مریم کے اندر آپ نے تفصیلات پڑھی ہوں گی کہ اتنے بوڑھے ہو چکے کہ ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں, ہڈیاں ہی ہڈیاں جسم کے اندر رہ گئی ہیں, بڑھاپا اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اتیا کا لفظ آیا وہاں پر, تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ 3 دن تک تم کسی سے کوئی بات نہیں کر پاؤ گے. 3 دن تک تم کسی سے کوئی بات نہیں کر پاؤ گے. ہاں تسبیح کر پاؤ گے, تحمید کر پاؤ گے, لیکن کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے. اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اولاد دے دے گا اور اس کے بعد تمہارے یہاں بچے کی پرورش ہوگی. فی الحال اتنا واقعہ اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں. فلما وضعتها, پس جب جنا انہوں نے اس بچے کو, اذ قالت امرات عمران, جب کہا عمران کی عورت نے, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی, یا اللہ میں نے نظر مانی ہے ما فی بطنی, جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا, محررا وہ فارغ ہوگا, آزاد ہوگا, فتقبل منی, بیت المقدس کے لیے پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, آپ سننے والے ہیں, آپ جاننے والے ہیں. فلما وضعتها, پس جب جنا حضرت حنا نے, عمران کی بیوی نے حمل کو, تو قالت ربی انی وضعتها انثى, تو کہنے لگے اے میرے مولا میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا, میں نے تو لڑکی کو جنا. واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ کو معلوم تھا جو کچھ اس نے جنا. دیکھیں ادب کا دائرہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز بری چیز کی نسبت کرنی ہو تو اپنی طرف کیجیے, اللہ تعالیٰ کی طرف مت کیجیے. جیسے یہاں پر وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ تو نے مجھے لڑکی دے دی, میں تو لڑکا مانگ رہی تھی, لیکن ایسا نہیں, اس کی نسبت اپنی طرف کی. خدایا یہ میری کمی ہے کہ میں نے لڑکی کو جنم دے دیا. یہ ادب کا دائرہ ہے. حالانکہ لڑکا اور لڑکی دینے والی ذات اللہ کی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, یہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہو سکتا ہے اور خود حضرت مریم کا بھی, کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ, اور یہ کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور مریم کا لفظی معنی آتا ہے بابرکت کے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ, اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں آپ کی اور اس کی نسل کو بھی شیطان رجیم سے, شیطان مردود کے شر سے بچا کر میں آپ کی پناہ میں ان کو دیتی ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی بھی حفاظت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی. پیچھے یہ مضمون 2 دن پہلے تفصیلاً گزر گیا تھا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن, بس اللہ نے قبول کیا انہیں بہترین انداز میں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ عظیم شخصیت کی جب دنیا میں پیدائش ہونی ہوتی ہے تو اس کی تیاریاں نسلوں سے ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی عظیم شخص کو لانا ہوتا ہے تو اس کی تیاری نسلوں سے ہوتی ہے. پہلے دادا نیک ہوتا ہے, پھر باپ نیک ہوتا ہے, پھر بیٹا اس سے زیادہ نیک ہوتا ہے, پھر اس کا بیٹا اس سے بھی زیادہ نیک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو دنیا میں لانا تھا تو اس کی تیاری ہو رہی ہے. اس سے پہلے حضرت مریم کو اور اس سے پہلے حضرت عمران کو, یہ سب کے سب نیک شخصیات کو دنیا میں لا کر ایک عظیم شخصیت کی پیدائش کی تیاری ہو رہی ہے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور اللہ نے ان کی اچھی طریقے سے نشو و نما کی. وَكَفَّلَهَا, اور کفالت کی ان کی حضرت زکریا نے. یہ حضرت مریم کے خالو تھے, گویا کہ حضرت حنا کی بہن حضرت زکریا کے نکاح میں تھی, تو یوں یہ حضرت مریم کے خالو لگے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, جب جب حضرت زکریا ان کے پاس جاتے اس عمدہ ٹھکانے میں, اس عمدہ جگہ میں, وجد عندها رزقا, تو وہ پاتے ان کے پاس روزی. قال یا مریم انا لک ھذا, کہنے لگے اے مریم کہاں سے آئی تمہارے پاس یہ روزی؟ قالت ہوا من عند اللہ, کہنے لگی اللہ کی جانب سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتے بے شمار روزی دیتے ہیں. بعض مفسرین نے یہاں پر ترجمہ کر دیا عجیب و غریب, یہ ترجمہ کر دیا کہ وہ پاتے ان کے پاس روزی یعنی روحانی غذا. حالانکہ قرآن نے کسی روحانی غذا کا ترجمہ نہیں کیا. لفظ کو کسی ظاہری معنی سے پھیر کر محض مستشرقین کے اعتراضات سے ڈر کر اس کو غیر ظاہری معنی پر محمول کرنا, یہ قرآن کے اندر ایک قسم کی گویا کی تحریف ہوا کرتی ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے روزی دی بے موسم, تو اللہ کے لیے کون سی ناممکن یہ چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں.
تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں کہ نہیں روحانی غذا دی، ظاہری غذا نہیں دی، یہ قرآن کو ظاہری معنی سے بلا وجہ خامخواہ پھیر دینا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا اے میرے رب عطا کر مجھے اپنی جانب سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس دعا کو اگر 40 دن تک وہ لوگ پڑھیں جنہیں اولاد نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت ان کو اولاد عنایت کریں گے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پس پکارا ان کو یعنی زکریا کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں۔ محراب کا مطلب آتا ہے زبردست جنگ کرنے والا، چونکہ جب انسان کسی بھی عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ لفظی ترجمہ کیا گیا ہے کمرے میں، لفظی ترجمہ کیا گیا ہے کسی بھی جگہ میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، جو مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے ایک کلمے کی، وسیدا وحصورا، اور وہ سردار ہوگا، وحصورا اور نفس کو ضبط کرنے والا ہوگا، ونبیا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، یحییٰ علیہ السلام گویا کہ اب خالہ زاد بھائی ہو گئے کن کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ مصدقاً بکلمۃ اللہ، یہ یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے محض اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ سردار بھی ہوں گے۔ حصورہ کے 2 ترجمے کیے گئے۔ حصورہ کا ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے جس کو عورتوں کی طرف رغبت ہی نہ ہو، گویا کہ ایک قسم کا نام اڑ دو۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے لیکن یہ غلط ترجمہ ہے۔ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو ناقص پیدا نہیں کیا بلکہ کامل پیدا کیا ہے۔ ان کو بھی وہی چیزیں تھیں جو ایک عام انسان کو ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ضبط نفس کا کمال عطا کیا تھا کہ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے تھے۔ وہ حصورا، اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی۔ وہ نبیین اور پیغمبر تھے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ یہ من الصالحین کا لفظ کیوں لایا؟ یہ یہود کے اس تاریخی نظریے کی تردید کی جا رہی ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ انبیاء کرام فاسقین میں سے بھی آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ وہ اپنے نبیوں کو فاسق کہا کرتے تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام پر عیاذا باللہ کفر کا الزام لگایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو زانی قرار دیا اور نہ معلوم کیا کیا پیغمبروں کے بارے میں کہا۔ خود حضرت مریم کے بارے میں بدبخت ظالموں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم کا جو بیٹا ہوا تھا وہ عیاذا باللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ایک منگیتر تھا۔ اس منگیتر کے ساتھ جمع کیا، مباشرت کی، ہم بستری کی، اور اس کے نتیجے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس قسم کے باطل عقائد تھے ان کے۔ من الصالحین، تو ان کے ان تاریخی نظریات کی تردید کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر صرف نیکوکاروں میں سے آتے ہیں، پیغمبر فاسقوں میں سے نہیں آتے ہیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا خدایا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا ایسے ہی جیسے وہ چاہتا ہے۔ قال، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا خدایا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم نہیں لوگوں سے بات چیت کر پاؤ گے 3 دن تک مگر اشارے سے۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے بکثرت اور تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام۔ فقہا نے مسئلہ مستنبط کیا کہ جہاں پر کوئی انسان کلام نہ کر سکے وہاں کلام کا قائم مقام اشارہ ہوگا، اور اشارہ بھی کلام ہی کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر قرآن نے اشارے کو کلام کی طرح قرار دیا۔
سوائے حدود کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حد کسی پہ جاری کرنی ہو، مثلا زانی کو 100 کوڑے لگانے ہیں، تو وہاں پر اگر عورت جس کے ساتھ زنا کیا ہے وہ اگر اشارہ کرے تو اس کے اشارے کا اعتبار نہیں ہوگا، حدود کے اندر زبانی اقرار ضروری ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کیجئے وہ لمحہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اب حضرت مریم بڑی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ کو دنیا میں لانا تھا اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان اللہ اصطفا کہ اللہ نے تم کو چن لیا، وطہرا کہ اور تم کو پاکیزہ بنایا، واصطفا کہ اور تم کو منتخب کیا، علی نساء العالمین دنیا بھر کی عورتوں پر۔ 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی سب سے معزز خواتین ہیں۔ نمبر 1 حضرت آسیہ جو حضرت زوجہ تھی فرعون کی، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ون یمن 5 مز کچھ سارے خود افضل، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ تو روایات کا خلاصہ تقریباً یہ نکلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ مالی اور جانی قربانی دی وہ اس لحاظ سے افضل ہیں، علم کے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کے لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہیں، اور پچھلی امتوں کے اندر مصائب سہنے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کے والدہ ہونے کے لحاظ سے حضرت مریم۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما برداری کر، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایسی عبادت کر کہ مرد بھی ایسی عبادت نہ کر سکیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب جھگڑا یہ ہو گیا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، تو نتیجہ یہ طے ہوا کہ قلم ڈالے جائیں دریا کے اندر، جس کا قلم بہاؤ کے الٹی سمت چل پڑے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ان کے خالو حضرت زکریا، ان کا قلم بہاؤ کی الٹی سمت چل پڑا اور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، کیا قرآن اندازی کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی قرآن اندازی کر کے دریا کے اندر ڈالا گیا تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ جہاں پر حقوق متعین ہے وہاں پر قرآن اندازی جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ مکان ہے، یہ دونوں بھائیوں کا ہے، اور 2 بھائی آپس میں قرآن اندازی کریں، ایک قسم کا جوا، چلو چیری ڈالتے ہیں، جس کا نام نکل جائے اس کے نام مکان۔ تو ایسی قرآن اندازی شریعت کے اندر جائز نہیں جہاں پر دوسرے کی حق تلفی ہو۔ ہاں اسی مکان کے اندر آپ کو قرآن اندازی کرنی ہے، اس مکان میں 2 چھتیں، اوپر کی چھت نیچے کی چھت، سیکوس تو میکوس، اس سلسلے میں آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں کہ کون سا پہلو، یہ والا سائڈ یا یہ والا سائڈ، اوپر والا نیچے والا، اس میں آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں جس میں حقوق کی تعین ہو۔ تو ایک نے اوپر والا اٹھا لیا، ایک نے نیچے والا اٹھا لیا، تو ایسی چیزوں میں تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی چیزوں میں قرآن اندازی نہیں کی جا سکتی جہاں پر کسی کی حق تلفی ہو۔ اذ قالت الملائکۃ، وہ لمحہ یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تم کو خوشخبری دے رہے ہیں، بکلمۃ منہ، اللہ ایک خوشخبری دے رہے ہیں اپنی جانب سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ، وہ معزز ہوں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ عموماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان عیسیٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ نہیں کہتے، وہ مسیح کہتے ہیں۔ وہی مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیمار کو ہاتھ لگا لیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، قرآن نے بھی ان کو بہرحال مسیح کہا، مسیح کہنا بھی کوئی ناجائز نہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ان کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ بچہ آغوش مادر کے اندر ہی لوگوں سے بات چیت کرے گا، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ لوگوں سے آغوش مادر کے اندر گفتگو کرے گا، ایک معجزہ ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ گفتگو کرے، یہ ایک معجزہ ہے۔
عموماً بچہ 1.5-2 سال سے پہلے گفتگو نہیں کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر 7 بچے ایسے گزرے ہیں روایت میں جن کا تذکرہ آتا ہے جنہوں نے آغوش مادر کے اندر پیدا ہوتے ہی گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی بچپن کے اندر گفتگو کی۔ نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام پر جس وقت تہمت لگی تھی، قرآن کریم نے کہا شہید شاہد من اہلہ، وہاں پر ایک بچے نے گواہی دی تھی جو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بھی وہی تھا جو بالکل آغوش مادر کے اندر تھا، دودھ پیتے بچے نے گفتگو کی تھی۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے حضرت جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا جو ایک شخص ایک بچہ تھا وہ بھی دودھ پیتا ہی تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ تھا بنو اسرائیل میں سے ایک شخص گزر رہا تھا راستے سے، ماں نے دعا کی خدایا میرے بچے کو اس جیسا بنانا، بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے ماں کا دودھ چھوڑا اور کہا خدایا مجھے اس جیسا نہیں بنانا۔ پھر ایک اور شخص گزرا، ماں نے کہا خدایا میرے بچے کو ایسا نہ بنانا جو بڑا غریب تھا، تو کہنے لگا خدایا مجھے اس کا جیسا بنانا۔ یہ 5واں واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب خندق میں لوگوں کو جلایا جا رہا تھا جس کا تذکرہ اصحاب الاخدود کے ذیل میں آتا ہے، وہاں پر ایک بچے نے جب ماں کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک بچے نے ماں کو تسلی دی تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ ایک واقعہ آتا ہے، تو مجموعی طور پر یہ تقریباً 7 بچے۔ فرعون کی ایک خادمہ تھی مشاطہ، تو مشاطہ اس کا ایک بچہ تھا، اس بچے نے بھی جب اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا تو ماں نے بولا بسم اللہ کہہ کر اس کنگے کو اٹھایا، جب بسم اللہ کہہ کر کنگے نے اٹھایا فرعون یوں دیکھنے لگا، تو بچے نے کہا ماں تم حق پر ہو، چنانچہ اس کا نتیجہ نکلا کہ فرعون نے ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی زندہ جلا دیا۔ یہ 7 واقعات ہیں دنیا کے اندر جو پیش آئے ہیں جس میں بچے نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے۔ وکہلن، اور بڑی عمر میں تو ہر ایک گفتگو کرتا ہے، تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کی صفت اس کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس سے اہل اسلام کو وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے بحیثیت امتی کے، اور امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو چونکہ ان کا آسمان سے دوبارہ آ کر گفتگو کرنا یہ ایک معجزہ ہوگا جیسا کہ کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے قرآن نے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہہ کر یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید کی جو فاسقین کو پیغمبر کہا کرتے تھے یا پیغمبروں کو فاسق و گنہگار کہتے تھے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہا حضرت مریم نے خدایا مجھے کیسے بچہ ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے کہا اللہ ایسے ہی پیدا کرتا جیسے وہ چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتے ہیں ہو جا سو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ویعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ اسے کتاب سکھلائیں گے، حکمت سکھلائیں گے، تورات سکھلائیں گے اور انجیل۔ تورات اور انجیل تو آ ہی گیا، اب کتاب اور حکمت سے کیا مراد؟ علماء نے کہا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن و سنت کا علم دیں گے، اللہ ان کو وہابی طور پر قرآن و سنت کا علم دیں گے جس کے ذریعے سے وہ امت کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ورسولا، اور اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا بنو اسرائیل کی طرف۔ اس سے عیسائیوں کے اس تاریخی نظریے کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جبکہ خود انجیل کے اندر یہ لفظ ہے کہ میں بنو اسرائیل کی راہ سے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بنو اسرائیل کی راہ سے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ راست پر لانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے اور رسولاً الی بنی اسرائیل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا جیسے کہ آج کل عیسائی کہتے ہیں، اور کشمیر میں لوکن عیسائی بناون، ناگالینڈس میں لوکن عیسائی بناون، پاکستان میں عیسائی بناون، بنگلہ دیش میں عیسائی بناون۔ بھائی تم کو اگر بنانا ہی عیسائی زیادہ شوق ہے تو جا کر یہودیوں کو بناؤ نا اسرائیل کے اندر۔ ورسولاً الی بنی اسرائیل، پوری دنیا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، پوری دنیا کے لیے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بعثت الی الناس کافۃ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔
عموماً روایت میں آتا ہے کہ چمگادڑ کی شکل بنائی تھی، اس میں پھونک مارا اور وہ اڑ پڑا، طیرم باذن اللہ۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات میں کوئی خدائی اختیارات نہیں تھے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ چیز میں پھونک مار دی اور وہ زندہ ہو گئی، تم اس کو خدا سمجھنے نہ بیٹھنا لوگو، بلکہ یہ اگر اس کے اندر روح آئی تو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور آگے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، الْأَكْمَحَ کوڑے شخص کو، مادرزاد اندھے کو، الاکمہ والابرص اور کوڑی شخص کو، وہ احیی الموتى اور مردوں کو زندہ کروں گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حکیموں اور طبیبوں کا تھا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ بھی دیا تو اپنے زمانے کے مطابق، حکیموں اور طبیبوں اور ڈاکٹروں کا زمانہ تو معجزہ بھی ویسا ہی ملا کہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ الاکمہ مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا، والابرصا اور کوڑی شخص کو، اور مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 آدمیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ لیکن یہودی کہاں ماننے والے تھے؟ پورے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیا اور واجب القتل قرار دیا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ واقعات کے اندر آگے تفصیلات آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سازش کی کہ ان کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں لینے کے لیے شمعون نامی ایک یہودی گیا۔ جو ہی وہ اندر گیا، ایک بڑھیا کا لڑکا تھا لیکن وہ سو زیادہ واٹ کرن، جو ہی وہ اندر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل کو مس کر کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دیا، اور گھر کو پھاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کو بھیج کر جبریل امین کے ذریعے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، جبکہ وہ واضح دلائل، معجزات اور نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن یہودی بدفطرت قوم تھی، ان کی نبوت کو وہ کہاں ماننے والے تھے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا ہوں میں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ حلال کروں میں تمہارے لیے بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لے کر آؤں میں تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے ایک نشانی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو تم اللہ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، دیکھا ان یہودیوں کے اندر کفر اور انکار کو، قال من انصاری الی اللہ، کہنے لگے کون ہوگا میرا مددگار اللہ کی جانب؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، وشہد، اور آپ گواہ لے آئیے، گواہ بنیے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان یہودیوں کے انکار سے تنگ دل ہو گئے تو شام چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ دریا کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے۔ پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کپڑے صاف کر رہے ہیں۔ کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے دل صاف کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ہدایت رکھی تھی، چنانچہ 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لے، اور یہی حواریین کہلاتے ہیں جنہوں نے آخری دم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو کچھ آپ نے اتارا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو بھی ایمان کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیجئے، ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تم کو پورا لے لوں گا۔ عام ایک انسان کو جب دنیا سے لیا جاتا ہے تو صرف اس کی روح لی جاتی ہے، جسم یہیں چھوڑا جاتا ہے،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے متوفی کا، میں تم کو لوں گا تو روح مال جسد، جسم بھی لوں گا روح بھی لوں گا، انی متوفی کا، یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ ورافعک الیہ، اور اونچا کروں گا تمہیں میں اپنی طرف، بلندی میں لے جاؤں گا میں اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک و صاف کروں گا تم کو میں من الذین کفروا، کافر لوگوں کی تہمت سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور بناؤں گا ان لوگوں کو میں جو تمہاری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، کافروں سے بالا و برتر، الی یوم القیامت، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ دیکھیے قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیاذا باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آسمان سے نہیں آئیں گے اور ان کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اس لیے وہ ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر انی متوفی کا، کہ میں تم کو وفات دے چکا ہوں۔ متوفی کا کیا ترجمہ کریں گے، یہ تھوڑا سی ایک علمی بحث ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر عقیدے کا دار و مدار ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب وہ دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، اب وہ آسمانوں سے دوبارہ نہیں آئیں گے، اس لیے وہ ترجمہ کریں گے یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے انی متوفی کا، کہ میں تم کو وفات دے چکا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ اور انی متوفی کا ورافعک الیہ کا وہ ترجمہ کریں گے کہ میں تمہارے درجات کو اونچا کروں گا اور میں تمہاری روح لوں گا، لیکن اس پر فوراً اعتراض ہوگا کہ اس میں کون سی عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت رہ گئی، پھر روح تو میری بھی لی جائے گی، آپ کی بھی لی جائے گی، ہر انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اگر ترجمہ کرتے ہیں آپ انی متوفی کا سے یہ کہ میں تمہاری روح قبض کر لوں گا، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خاصیت نہیں رہ جاتی ہے، روح تو پھر ہر انسان کی قبض کی جاتی ہے۔ ترجمہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا جو قرآن کے الفاظ کے مطابق ہوگا، جو مقام مدح کے اندر بیان کیا جا رہا تو وہاں پر کلمات بھی ویسے ہونے چاہیے، تو ترجمہ یہ ہوگا انی متوفی کا کہ میں تم کو پورا لے لوں گا، یعنی روح مال جیسا تم کو آسمان پر اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ تو ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو پھانسی پر چڑھایا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وما قتلوا یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یہ تو قرآن کے اندر 6 سپارے کے اندر مضمون آ رہا ہے، ورافعک الیہ، اور میں تم کو اپنی طرف اونچا کروں گا۔ تو اگر اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے پھر درست ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وفات کا بھی ترجمہ کریں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب یہ ہے کہ ابھی میں تم کو زندہ آسمان پر اٹھا رہا ہوں، پھر واپس بھیجوں گا، پھر میں تم کو وفات دوں گا۔ انی متوفی کا، یوں ابن عباس سے وفات کا ترجمہ بھی ثابت ہے، اور دیگر علماء نے ترجمہ کیا میں تم کو پورا یعنی روح مال جسد آسمان پر اٹھا لوں گا، وصول کر لوں گا، اور تم کو کافروں کی تہمت سے جو یہ تم الزام لگاتے ہو، ومطہرک من الذین کفروا، جو تم الزام لگاتے ہو عیسیٰ علیہ السلام پر کہ عیاذا باللہ یہ ایک منگیتر کے ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، کافروں کی اس تہمت سے بھی تم کو پاک و صاف کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب عیسیٰ ابن مریم کہا تو گویا کہ باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ آپ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اب یہ جو قادیانی بولتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ابن مریم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اور قرآن نے جس عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے اس عیسیٰ کی ماں کا نام مریم ہے، تو سکھ پیر کے نا اوک شکست لدا منحوسا ملونا سکھ پیر کے نا اوک سو عیسیٰ کہ تمس عیسیٰ کیا اشناؤ عیسیٰ ابن اور سچک چراغ بی بی کا لڑکا، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، تو کہاں سے ہو گیا وہ عیسیٰ ابن مریم؟ تو اس طریقے سے ان کے اس باطل نظریے کی بھی قرآن کریم سے تردید ہو جاتی ہے۔ وجاعل الذین اتبعوک، جو تمہاری صحیح پیروی کریں گے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت تھی یأتی من بعد اسمہ احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ خوشخبری سنائیں گے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کی تاکید تھی جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لے آنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اصل متبعین کون ہیں؟ اہل ایمان۔ اہل ایمان ہے تو دنیا کے اندر علمی لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے فوقیت ہمیشہ کن کو حاصل ہوگی؟
اہل ایمان ہی کو حاصل ہوگی. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر یہ عیسائی اعتراض نہیں کر پائیں گے کہ دیکھو قیامت تک ہم ہی اونچے رہیں گے. اگر وہ کہیں بھی تمن مانتے کہ تم 1800 سال تک کہاں تھے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم ہی لوگ دنیا میں غالب رہیں گے، فائق رہیں گے قیامت تک، اور اس آیت کا مصداق ہم ہی ہیں، تمن مانتے کہ تم 1800 سال تک کہاں تھے؟ چونکہ عیسائیوں کو دنیا میں جو عروج ملا ہے وہ 18ویں صدی کے اندر ملا ہے. 1200 سال تک تو مسلمانوں کی حکومت رہی، اس سے پہلے اسلام سے پہلے کبھی یہودیوں کی حکومت رہی، اسلام سے پہلے کبھی بابل والوں کی حکومت رہی، کبھی بخت نصر کی حکومت رہی، کبھی یونانیوں کی حکومت رہی. تمہاری کہاں رہی؟ تو تم تو اس آیت کا مصداق ہرگز ہو ہی نہیں سکتے. تم کو تو ابھی 200 سال ہی ہوئے دنیا کے اندر اپنے برتری کا سکہ جمائے ہوئے. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون. لہذا اتبعوک سے مراد اہل ایمان ہیں، یہی کافروں سے غالب رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. فاما الذین کفروا، سو جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں ان کو دنیا کے اندر سخت ترین عذاب دوں گا. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا کرے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں آیات میں سے اور حکمت والے ذکر میں سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے یہاں آدم کی طرح ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے. الحق من ربک، یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے. فلا تکم من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہو شک و شبہ کرنے والوں میں سے. ابتداء میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے صرف بغیر باپ کے کی. تم عیسائی لوگ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ابن اللہ ہوئے، اللہ کے بیٹے ہوئے اور خدا ہو گئے. اگر محض بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی ابن اللہ ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے یا کوئی خدا بن جاتا ہے، پھر تو آدم بدرجہ اولا خدا ہونے چاہیے نا، آدم بدرجہ اولا ابن اللہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ. عیسیٰ کی تو کم سے کم ماں ہے نا. لیکن اس بات کا جواب عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ نمونے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے، عیسیٰ کو پیدا کیا تو بغیر باپ کے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو بغیر ماں کے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دوں، جیسا کہ حضرت زکریا کو دی، بغیر اسباب کے، بغیر ظاہری وسائل کے. یا جیسے حضرت عمران کو اولاد دی حضرت مریم بڑھاپے کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اس صورت کے اندر دکھلائے ہیں. الحق من ربک، یہ جو میں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ صرف اللہ کے پیغمبر تھے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی بات برحق ہے. اے لوگوں تم اس کے بارے میں شک و شبہ نہ کرو. نجران کے عیسائی جب کسی بھی طریقے سے ماننے نہ لگے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو دعوت مباہلہ دو. مباہلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا آ جاؤ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے سچوں کا سچا ہونا اور جھوٹے کا جھوٹا ہونا ظاہر اور آشکارا ہو جائے، اور جو بھی ہم میں سے جھوٹا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. ان کو دلائل سے سمجھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے پیغمبر تھے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، لیکن وہ ماننے نہیں لگے. اور یہ کہ تم رسالت محمدی کو مان جاؤ، قرآن کو مان جاؤ، نہیں ماننے لگے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا ان کو کہو کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. مطلب اگر افزوئی قسم کھے ہو تو توہین شیر مارنا ہو، اگر اس طرح افزوئی تو سین شیر مارنا. بیوی بچوں کو لے کر آنے کا مطلب ہی یہی تھا. اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سو آپ سے جھگڑے اس بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا. فقل، آپ کہہ لیجئے تعالوا، آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے عورتوں کو بلائیں، تم بھی اپنے آپ کو اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم،
تم بھی اپنے آپ کو بلاؤ، ہم بھی اپنے آپ کو بلائیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ کی لعنت قرار دیں ان لوگوں پر جو کہ جھوٹے ہوں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آ جاؤ مباہلہ کریں، تو عیسائی پیچھے ہٹ گئے چونکہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے، مانا نہیں مباہلہ کرنے کے لیے، اور جزیہ دینا تسلیم کیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق بیان، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود مگر صرف اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر وہ روگردانی اختیار کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کو آپ ایسے اصول پر پہلے لائیے، ایسی چیزوں پر لائیے، ایسے نکات پر لائیے جو آپ کے اور ان کے درمیان متفقہ ہوں۔ یہ دعوت کا اصول ہے، ان چیزوں پر آپ کو ان کو پہلے اکٹھا کر لیجئے جو آپ کے اور ان کے درمیان مشترکہ ہے۔ یہاں پر جب عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز سکھلائی۔ دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر سرابر ہے۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اس چیز میں تو ہم دونوں مشترک ہیں کہ ہم نہ پوجا کریں مگر صرف اللہ کی عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ کی، اس پر تو تم ایگری کرتے ہو۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پر تو ایگری کر لو۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی کسی کو خدا اللہ کو چھوڑ کر، اس پر بھی ایگری کر لو۔ فإن تولوا، پس اگر وہ روگردانی اختیار کریں، فقولوا اشہدوا، تو آپ پھر گواہ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ہرقل شاہ روم کو خط بھیجا تو اس میں یہی آیت لکھ کر بھیجی تھی، اور اس میں صاف بتا دیا تھا اگر تو ایمان قبول کرے گا پوری سلطنت ریاست روما کی ایمان لانے کا ثواب تجھے ملے گا، اور اگر تو ارتداد پر بضد رہا تو پوری سلطنت روما، ریاست روما کے ارتداد کا گناہ تیرے سروں پر ہوگا۔ چنانچہ وہ ارتداد پر بضد رہے اور یوں پوری ریاست کے کفر کا گناہ اس کے سر ہو لیا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ چیز پیچھے بھی آئی تھی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ کے تحت، کہ عیسائی زبردستی جھگڑا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی، حالانکہ حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2000 سال پہلے کے تھے۔ اب 2000 سال پہلے والا 2000 سال کے بعد کے لوگوں کا مذہب کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ یہودی یہ جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں حضرت ابراہیم یہودی تھے، تو یہودیت تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً کچھ ہی نہیں تو 500 سال بعد شروع ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کیسے ہو سکتے تھے؟ جس کو میں نے چند دن پہلے مثالوں سے آپ کو سمجھا دیا کہ جیسے آج کل کی نیشنل کانفرنس، PDP وغیرہ یہ جماعتیں آج وجود میں آئیں اور یہ جھگڑا شروع کر دیں کہ امیر کبیر کیا ہو، سو PDP مز یا NC مز، بھائی تمہاری جماعت ہے تو کل وجود میں آئی، اور حضرت امیر کبیر 700 سال پہلے آئے۔ تو ایسی کچھ باتیں یہود و نصارہ بھی کہا کرتے تھے۔ قرآن کہتا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات و انجیل نہیں اتاری گئی مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، ہاں تم لوگوں نے جھگڑ لیا، فیما لکم بھی علم، ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں تم کو تھوڑا بہت علم تھا، فلما تحاجون، تو تم کیوں جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں، فیما لیس لکم بھی علم، جس کے بارے میں تم کو کچھ بھی علم نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہیں نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ شرک سے بیزار مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، اب چونکہ تینوں مذاہب کے حاملین یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کن کے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب، ان ابراہیم اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی، ان کی پیروی کرنے والے لوگوں میں سے یہ پیغمبر ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان ہیں۔
لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ان کی پیروی کرنے والوں میں سے وہ لوگ یہ پیغمبر ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ ہیں واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مومنوں کے دوست ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی خواہش یہ ہے کہ لو یضلونکم، کسی نہ کسی طریقے سے تم کو گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر پاتے مگر صرف اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس بات کے خود گواہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جانتے بوجھتے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے سے انکار کرتے ہو۔ اہل کتاب کی عجیب ایک خصلت تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ مسلمان کن نہ کن پر بناؤ کس مرتد، جیسا کہ آگے ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں آئے گا۔ لیکن جب کچھ نہیں ان سے جن پڑتا تو پھر کہتے ہیں چلو پھر ایسا کرو، اگر ان کو آپ مرتد نہیں بنا سکتے ہو تو ان کو ایسا کر دو یہ کم سے کم مسلمان بھی نہ رہے، ایسا ان کو بنا دو۔ اسی مضمون کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا، ودت طائفۃ من اہل الکتاب۔ جارج برنارڈ شاہ کا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، اس نے یہ کہا تھا کہ روئے زمین پر اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، لیکن مسلمانوں سے بدتر کوئی قوم نہیں۔ اس جملے کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اس زمانے کے مستشرقین ہیں، جو اپنے آپ کو اہل علم بولتے ہیں، غیر مسلموں میں سے، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے، وہ اسلام کا خوب مطالعہ کرتے ہیں، پھر ابتداً وہ مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کے پیغمبر کی خوب تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں، اعتماد حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اسلام کے حوالے سے زہر اگلنا شروع کرتے ہیں اور مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ اس نے ایک طرف سے ایک جملہ بتا کر مسلمانوں کا دل موہ لیا، جیت لیا، کیا اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب نہیں، لیکن ساتھ ہی فوراً تیر بھی مار دیا زہریلا کہ مسلمانوں سے بدتر کوئی قوم نہیں۔ بھائی جب اسلام سب سے بہتر مذہب تو اس کے حاملین بھی سب سے بہتر ہوں گے نا، وہ کہاں سے سب سے بدتر ہو گئے؟ یہ کیا مطلب؟ دودھ گو سارے خود اصل اور چائے گئی سارے خود خراب، یا دودھ آپ گو خراب؟ یہ اس قسم کی زہر مسلمانوں کے اندر اس زمانے میں بھی ڈالتے تھے اور آج بھی ڈالتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے یوں کہا، آمنوا بالذی انزل، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اتاری گئی اہل ایمان پر، الذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے آغاز میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ مسلمان جو ایمان سچ میں قبول کر چکے ہیں وہ بھی واپس ہو لیں۔ مالک ابن میسرہ اس یہودی کا نام تھا، یہودی رہبر تھا۔ اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ ایسا کیا کہ کچھ یہودیوں کو کہا تم جا کر، یہ مسلمان اسلام سے تو پھر نہیں سکتے، اب ایسا کرو کہ جا کر تم ایمان قبول کرو، چند دن کے بعد ایمان چھوڑ کر واپس مرتد ہو جاؤ، اور ان سے یوں کہو بھائی ہم نے تمہارے مذہب کو اپنا کر دیکھ لیا، لیکن ہمیں تمہارے مذہب میں کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی جو ہمارے مذہب سے اچھی ہو۔ جب ایک دن ایک مرتد ہوگا تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ شک میں پڑ جائیں گے، دوسرے دن دوسرا مرتد ہوگا، شک اور مضبوط ہو جائے گا، تیسرے دن تیسرا مرتد ہوگا، شک اور مضبوط ہو جائے گا، اور یوں جو سچے مسلمان ہوں گے ان کے قدم بھی پھسلنے شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے ان کی اس سازش کا بھانڈا یہاں پر پھوڑ دیا اور سچائی سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، خبردار یہ جو صبح ایمان قبول کرتے ہیں اور شام کو مرتد ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد ایمان قبول کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد تم مسلمانوں میں گھل کر مسلمان بن کر تمہارے قدموں کو پھسلانا ہوتا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور پھر کیا کہتے تھے وہ اپنے یہودیوں سے، اور نہ تم ایمان لاؤ مگر صرف اس مذہب پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی پر ایمان رکھنا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہدایت اصل اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے جب وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و معرفت کو خوب اچھا جانتے تھے۔ وہی تاریخی جھگڑا کہ بنو اسحاق کے اندر اگر ہزاروں سال سے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اور آج تک 4000 سے زائد پیغمبر ہوئے، آج ہمارے خاندان سے یہ نبوت کا سلسلہ کیوں چھن گیا؟ نبوت کا تاج ہمارے سروں سے اتار کر بنو اسماعیل کے سر پر، محمد رسول اللہ کے سر پر کیوں سجایا گیا؟ نہیں مانیں گے اپنے خاندان سے نبوت کے تاج کے چھننے کو، یہ اقتدار ہمارے خاندان سے نکل گیا، نہیں مانیں گے، ہم گئے اس بھیال ضد پر اتر آئے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سب اس لیے
ہے کہ جو چیز تم کو ملی تھی وہ کسی اور کو کیوں مل گئی؟ ان یؤتا احد مثل ما اوتی، تم کیوں دی گئی کسی کو وہ چیز جیسی چیز تم کو دی گئی تھی؟ یعنی نبوت اور وحی اور کتاب ہدایت اگر تم کو آج تک دی جاتی تھی، آج کے بعد وہ دوسرے خاندان کو کیوں دی گئی؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ تم پر تمہارے رب کے یہاں غالب آ جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، یہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ بے ایمان بھی بڑے تھے یہودی، کچھ اور کچھ اچھے بھی تھے۔ عبداللہ ابن السلام کے پاس ایک یہودی تاجر نے اسلام قبول کرنے سے قبل 1200 دینار بطور امانت کے رکھ دیے۔ کئی سالوں کے بعد آئے عبداللہ ابن السلام سے اپنے دینار واپس مانگے، عبداللہ ابن السلام نے فوراً گھر سے نکال کر واپس کر دی۔ ایک اور یہودی تھا، اس کا نام تھا فحاص بن عازورہ، اس کے پاس ایک غریب یہودی نے لا کر صرف 1 دینار بطور امانت کے رکھا۔ چند دن کے بعد وہ آیا، میرا دینار واپس کر دو۔ کہا کیسا دینار، کب تم نے دیا، کون گواہ ہے میرا؟ شور شرابہ ہنگامہ کر دیا، میرے پاس کوئی دینار، ہڑپ کر لیا اس غریب کا دینار۔ تو اس فخاص بن عازورہ کا ایک شاگرد تھا، تم نے وہ الگ یہ غریب امس ونن سمجھائت، تم ژے پاے ژٕ تُل شور ہنگامہ، ژٕ وَن لُکن، تو بعد یتھی یہ باسے امس کہ ملج بدنامی گسن، یہ تمہارا دینار تم کو واپس کر دے گا۔ جو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اس نے فوراً بولا ہاں مجھے یاد آ گیا، فلاں دن میں نے تم سے دینار لیا تھا، لے جاؤ اپنا دینار۔ ایسے بھی لوگ تھے ان یہودیوں میں سے۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر ان کے پاس تم ڈھیر سارا مال رکھو گے، یؤدیہ الیک، تو وہ تم کو واپس ادا کر دیں گے۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بدینار، اگر تم ان کے پاس ایک ہی دینار رکھو گے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ دینار تم کو نہیں ادا کریں گے، الا ما دمت علیہ قائمہ، مگر یہ کہ جب تم ان کے سر پر مسلسل کھڑے رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے سے، اس آیت سے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ حق بنتا ہے کہ قرض وصول کرنے والا، قرض والے کے سر پر کھڑے ہو جائے، اگر وہ پیسہ دبانا شروع کرے تو وہ اس سے زبردست طریقے سے دروازے پر کھڑے ہو کر مطالبہ کر سکتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ مال کیوں کھاتے ہیں؟ یہ یہودیوں نے ایک عجیب چیز گھڑ رکھی تھی کہ ہمارے لیے مشرکوں کا مال کھانا جائز ہے، ہمارے لیے مشرکوں کا مال کھانا جائز ہے۔ ات پہ یہ کشیر میں جیسے ایک زمانہ ونان سود کھیون یہ جائز، کیازِ اس سود کھیون، اس پن کھیون، اس لکہن کھیون۔ بجلی ژور کریں جائز، ٹرینہ یتھی پہ بغیر ٹکٹ کھسن جائز، کیازِ یہ سان ٹرین، یہ سان بجلی، یہ یہاں بجلی، فلانی ہز بجلی، ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ بھائی حکومت تمہاری، جب ان ساری کی ساری چیزوں سے، ہسپتالوں سے تم فوائد حاصل کرتے ہو، اور سکولوں سے تم فوائد حاصل کرتے ہو، سڑکوں سے تم فائد حاصل کرتے ہو، تو ٹیکس کیوں نہیں دو گے؟ یا تو پھر فوائد حاصل مت کرو، فوائد حاصل کرتے ہو تو پھر ٹیکس بھی دو، بجلی حاصل کرتے ہو تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کرو، اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں جو ادا کرتے ہو تو سارے کے سارے حقوق بھی ادا کرو۔ یہ بے ایمانی یہ نہیں چلے گی۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کے مال کے ہڑپ کرنے میں ہمیں پر کوئی الزام نہیں۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ بلا من اوفی بعہدہ، ہاں کیوں نہیں جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن السلام وغیرہ۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت کے ثمنا قلیلا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہیں اللہ ان سے بات چیت کریں گے۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہیں اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہیں اللہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہودیوں نے کس عہد کو توڑا تھا؟ جو عہد ان سے بار بار تورات کے اندر لیا گیا تھا کہ تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، لیکن اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا اور ان آیات کو تورات سے مٹا دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ وعیدات ان کے لیے آئے۔ وعدے کو پورا کرنا اسلام کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور کسی کا مال ہڑپ نہ کرنا۔ یہاں پر ایک چیز آئے گی اس حدیث کے اندر کہ جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ نہ کرنا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے کہ جس شخص نے کسی کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے سے ہڑپ کر لیا، اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم اور واجب کر دی ہے کہ اللہ اس کو ضرور جہنم کے اندر ڈالے گا۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، خواہ جھوٹی قسم سے مال انسان معمولی سے ہڑپ کرے تب بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ ایک تر ٹہنی کیوں نہ جھوٹی قسم کے ذریعے سے حاصل کرے، وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ تو مال بیچنا تو بیچیے، لیکن خدا را جھوٹی قسمیں کھا کر خدا سنچم قسم یہ سامان چی پہ مت میں پہنچنا ہاتھ سود میں 5.5 سود میں 5.5 حالانکہ اس نے اس کو 200 میں خریدا ہوتا ہے۔ گسو نے برکن دکانداران نش رات گوس بے کس دکان میں کھزر ڈب کتس دانشی کہن شتن 100 میں پہ دن سود میں 50 رٹن سود میں 50 تیل کے دکان ترمت۔ یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اس طریقے سے، تو جھوٹی قسم کے ذریعے سے مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یکلمہم اللہ، بلکہ باہر تو یہاں تک دیکھا ہم نے یو پی وغیرہ کے اندر اگر مال ہوتا ہے، خدا کی قسم ہم کو یہ چیز پڑی ہے 1100 میں، آپ 1200 دے دو لے لو۔ پھر جب ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم تو ضد لگاتے تھے نہیں ہم 500 دیں گے، جیسے وہ جھوٹے تھے ویسے ہم بھی انہی کی طرح، تو وہ اگر 1000 بولتا ہم اس کو 500 بولتے، لاسٹ میں 700 میں وہ دے دیتا۔ اگر ابھی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے 1100 کی پڑی تو 700 میں کیوں بیچی؟ معلوم ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان یہودیوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو الٹ پھیر کر باتیں کرتے ہیں، جو کج کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ وہ مضامین جو اس کتاب کا حصہ نہیں ہے تم ان مضامین کو بھی کتاب کا حصہ شمار کرو۔ وما ہوا من الکتاب، اور وہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مضامین کتاب اللہ میں سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ مضمون اللہ کی جانب سے ہے۔ وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ حقیقت حال یہ ہوتی کہ وہ مضمون اللہ کی جانب سے نہ ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہی بات پیچھے گھڑ لی، مثلا ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم غیر عربی غیر یہودیوں کا مال ہڑپ کر لیں، یہ بات خود گھڑ لی اور پھر اس کو کہہ دے یہ تورات کا حصہ ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تورات کو پڑھتے ہوئے جہاں پر کوئی حد کی آیت اتری، جہاں پر یہ کہا گیا کہ زنا کی سزا یہ ہے کہ سنگسار کر دو، رجم کر دو، وہاں پر آواز چھوٹی پست کر لی اور چھلانگ لگا کے آگے چلی گئی۔ وہ جو کسی کا وہ مرغا ملا تھا ہمسائے کا، تو اعلان کرنے لگا بھائی کس کا ہے مرغا، کس کا ہے مرغا، 3 بار اعلان کرنے کے بعد گھر ذبح کر کے لایا اور کھا لیا۔ کیس میں کو اعلان ادراؤن مالک کہاں تھی؟ ایسا ہی کون کرتے تھے؟ یہودی بھی کیا کرتے تھے، جو آیت ان کے من کے مطابق نہ ہوتی اس کو دبا لیتے۔ یلوون السنتہم، الٹ پھیر کر باتیں کرتے ہیں، الٹ پھیر کر وہ باتیں کرتے ہیں، اپنے زبانوں کو موڑ دیتے ہیں، کج کرتے ہیں کر کے۔ لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب، اور جو چیزیں تورات کا حصہ نہیں ہوتی ان کو تورات کا حصہ بنا دیتے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے زیبا نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، اللہ اس کو حکم و دانائی دے، اللہ اس کو نبوت دے، پیغمبری دے۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ ولکن کونوا ربانیین، لیکن وہ یہی کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کیونکہ تم تعلیم بھی دیتے ہو لوگوں کو کتاب کی، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیاذ باللہ لوگوں کو خود بولا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا ان کے بارے میں یہ باتیں تھی کہ عیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بولا کہ تم میری عبادت کرو۔ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو یا میری عبادت کرو، یہ ہرگز ناممکن ہے۔ کیوں؟ جس پیغمبر نے ساری زندگی محنت کر کر کے لوگوں کو توحید پر کھڑا کیا، ایک اللہ پر ایمان لانے پر کھڑا کیا، وہی پیغمبر پھر اسی قوم کو شرک کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟
ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، لیکن پیغمبر جو تعلیم دے گا وہ یہی دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. ولا یامرکم، اور ہرگز وہ تم کو یہ حکم نہیں دے سکتا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بناؤ. ایامرکم بالکفر، کیا وہ پیغمبر تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اذا انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کیجئے وہ لمحہ جب اللہ نے وعدہ لیا پیغمبروں سے، لما آتیتکم من کتاب وحکمت، کہ جب میں تم کو کتاب دوں گا یا حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. لتؤمنن به، کہ تم رسول اس پر ایمان لے آؤ گے. ولتنصرن، اور تم اس کی ضرور مدد کرو گے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، تو کہا انہوں نے کیا تم اقرار کرتے ہو، اللہ نے کہا پیغمبروں سے کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي، اور میرا عہد قبول کرتے ہو. قالوا، اسری عہد وعدہ، قالوا اقررنا، پیغمبروں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا، اللہ نے کہا گواہ رہو، میں بھی ہوں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، انسانوں سے جو عہد لیا گیا اس کو بولتے ہیں عہد الست. قال الست بربکم قالوا بلا، سب انسانوں کو اللہ نے عالم ارواح میں اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کہا کیا انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بولا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک عہد لیا. عہد دو طریقے سے، ایک کہ ہر پیغمبر اپنے بعد آنے والے پیغمبر پر ایمان لائے گا اور اس کی خوشخبری سنا کر جائے گا. دوسرا ہے کہ سارے پیغمبر مجموعی طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کا زمانہ پا لیا تو سب پر ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائیں گے، سب پر ضروری ہے کہ اس کی مدد کریں گے. یہ عہد انبیاء سے اس چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو سارے پیغمبروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض، کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے طلبگار ہیں؟ وله اسلم من فی السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم جھکائے ہوئے ہیں وہ ساری مخلوقات جتنی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. طوعا وکرہا، خوشی خوشی اور بغیر خوشی کے بھی، خواہی نہ خواہی. وإلیہ یرجعون، سب کو اللہ ہی کی طرف واپس کیا جائے گا. انسان کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اپنی رضا سے کرے، لیکن اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، نباتات ہوں یا ملائکہ ہوں یا جمادات ہوں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے پر مجبور ہیں. قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس کتاب پر جو ہمارے پر اتاری گئی یعنی قرآن کریم. وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر. میں نے بتایا تھا کہ اسباط کے ساتھ جو یعقوب کے ساتھ جو اسباط کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، سبتن اسباطن کے مناتے ہیں پوتے وغیرہ کے، نواسے وغیرہ کے. اصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تقریباً ہزاروں انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے. اس لیے اسباط کا لفظ کہہ کر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے، غالباً وہ 4000 تھے، ان سب پر تم کو ایمان لانا ضروری ہے. وما اوتی موسیٰ، اور جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس پر بھی ہم ایمان لائے. نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ان کے رب کی جانب سے، اس پر بھی ایمان لے آئے. ہم لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان یہود و نصارہ کی کسی قسم کی طرح کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. جیسے یہودیوں نے بولا عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بولا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. نہیں، مسلمان سب کو مانتے ہیں. ونحن له مسلمون، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کا طلبگار ہوگا، فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت کے اندر ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے. قادیانیوں نے ایک مرتبہ یا یہودیوں نے غالباً ایک مرتبہ یہ قرآن چھاپا، اور قرآن چھاپنے کے بعد تحریف دیکھیں کیا کر دی، یہاں پر لفظ غیر کو ہٹا دیا. اگر لفظ غیر کو ہٹا دیا جائے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو دین کے طور پر طلب کرے گا تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا.
کس طریقے سے قرآن کی تحریف کی، لیکن وہ بیچارے نادانی کے اندر اس خیال میں تھے کہ شاید مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، جبکہ یہاں کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وہ شہیدو، اور جنہوں نے کفر کیا یہ گواہی دینے کے بعد کہ رسول سچا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا جاءہم البینات، واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ دیکھیں اس بیمار کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جو اپنی بیماری کا علاج چاہے، لیکن جس بیمار کو اپنی بیماری کا پتہ بھی ہو اور وہ بالکل بھی اپنا علاج کرنا ہی نہ چاہے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت کو، گمراہی کو عمدن چن لیا اپنے لیے، آپ ان کو کسی بھی طریقے سے ہدایت کی راہ دکھلا نہیں سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ تین چیزیں بتلائی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو جان بوجھ کر اختیار کیا، رسول کی صداقت کی گواہی دی پھر بھی کفر کو اختیار کیا، واضح نشانیاں دیکھی پھر بھی کفر کو اختیار کیا، تو ان کا تو کفر عمدن ہے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ تو عذاب کو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو قیامت کے دن مہلت دی جائے گی کہ دوبارہ دنیا میں جا کر اب نیکیاں کرو۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور نیک بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، بڑے مہربان ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوا، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ بھی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور وہ لوگ گمراہ ہیں۔ دیکھیے یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد ارتداد اختیار کیا اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ مرتد کی بھی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ پھر کیا مطلب ہے توبہ قبول نہیں کی جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ جب موت کی کیفیت طاری ہوگی، غرغرے کی کیفیت طاری ہوگی، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں ہلنے شروع ہو جائیں گے، موت کے فرشتے تم کو دکھنے شروع ہو جائیں گے، زمین و آسمان کے نظام چلانے پر جو لاکھوں فرشتے متعین ہیں وہ عالم بالا تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے گا، اب تم اس وقت کلمہ پڑھو گے، تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، موت کے وقت بولتا ہے میں اب ایمان لاؤں گا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ فرعون نے بھی تو بولا تھا مرتے وقت آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن قرآن نے کہا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو موت کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا، اس سے پہلے نہیں مانا۔ تو علماء نے فرمایا، بلکہ حدیث مسلم شریف کے اندر ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، لیکن جب سانس اکھڑنی شروع ہو جائے، فرشتے کو دیکھنا شروع کر لو، تو اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر وہی سٹیج مراد ہے کہ غرغرے کے عالم میں اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کے پاس، کسی کی جانب سے زمین بھر کر سونا بھی، ولو افتدى به، خواہ وہ اس کو معاوضہ ہی میں کیوں نہ دینا چاہے۔ اولئک لهم عذاب علیم، یعنی بالفرض اگر کسی کے پاس کل قیامت کے دن اتنا سونا ہو کہ ساری زمین بھر کر، اور وہ اللہ کو دے کہ خدایا یہ سارا سونا قبول کر اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے دوزخ کی آگ سے چھڑا دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ سونا تو چھوڑو تن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے، تو وہ کس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہاں پر چھڑا پائے گا، بچا پائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، یہ فرض کر کے بات کہی گئی کہ بالفرض اگر کسی کے پاس سونا ہو تو چھڑا نہیں پائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔